دم، درود، تعویذ، عملیات، وظائف، یہ سب وہ چیزیں ہیں جب انسان سمجھتا ہے کہ چیزیں اب اس کے اختیار میں نہیں رہیں، یا وہ کچھ ایسی چیز چاہتا ہے کہ وہ اس کو مل جائے، تو وہ پھر جب کوشش کر کر کے تھک جاتا ہے تو پھر ایسے عامل جھوٹے باباؤں کے پاس جاتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتاؤ، کوئی ایسا ورد وظیفہ بتاؤ، کوئی دم درود بتاؤ، کوئی تعویذ دو کہ مجھے یہ فلاں چیز مل جائے۔ اب یہ شارٹ کٹ ہے۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے اور وہ ڈھونگی اس کو کوئی بھی ان سب چیزوں میں سے، سفلی علم ہو یا بلیک میجک ہو، ان سب چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اس کو تھما دیتا ہے اور اس کا کام بن جاتا ہے۔ اب وہ ضروری یہ نہیں کہ اس نے کیا تو بن گیا، ہو سکتا ہے یا عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ کونسیڈنٹلی وہ کام ہو جاتا ہے اور پھر اس کا ایمان ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس عمل وظیفے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے آج بھی اس دور میں بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں آپ کو ایسے جھوٹے عامل بابا ملیں گے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جب تک یہ جو لالچی لوگ، شارٹ کٹ والے لوگ اور اپنے کام کو شارٹ کٹ میں کروانے کے لیے جب تک ایسے لوگ زندہ ہیں تب تک یہ ٹھگ بابا بھی زندہ رہیں گے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کام نکلوانے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ لوگ پھر زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا، چاہے آپ اس کو کوئی بھی نام دیں، وظیفہ دیں، تعویذ سمجھیں، کوئی عمل سمجھیں، وہ دینے والا ہوں جس سے نہ صرف آپ کا کام ہوگا بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ کام آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے اچھا نہیں تو آپ کو اس کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کام اچھا ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا۔ ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن مجھے اس پہ پہلے بات کرنی تھی کیونکہ مجھے خود، میں یہ چینل کے ذریعے یا اپنے جہاں پہ بھی میں کسی سے بھی ملتا ہوں تو اس توسل سے میرا یہ کام ہے کہ حق اور سچ کو ظاہر کروں، کوشش کروں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین قرآن کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے اس کو کوشش کروں لوگوں تک صحیح آئینہ لے کے جاؤں۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دین فروش لوگ اپنی دکان چمکانے کے لیے قرآن کی آیتوں کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا تو یہ کام ہے اور انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا۔ مجھے خود یہ واٹس ایپ پہ، کالز پہ، اور آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کمنٹس میں بھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ فلاں آپ سے ملنا ہے، آپ سے وظیفہ چاہیے، آپ سے ہمیں یہ کام کروانا ہے۔ خاص طور پہ ایسی، میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن میں بات کرنا ہوں تو ہر جو مجھے سن رہا ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے مسئلہ ہے کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے ایسا کوئی عمل بتاؤ۔ تو میں نے ان کو کہا بھائی جہاں پہ آپ کی قدر نہیں وہاں پہ جانے کا کیا ضرورت ہے، چھوڑ دو۔ اور شادی یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، جیسے زندگی، موت، رزق، بیماری، شادی یہ سب لکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے جو ہے نا وہ آپشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ آگے والا بندہ آپ کو گھاس ہی نہیں دے رہا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا عمل بتاؤ کہ اس سے شادی ہو جائے۔ یا کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنی بہو سے بڑے پریشان ہوں، تو کوئی کہتا ہے کہ میرا
کاروبار نہیں چلتا، مجھے تعویذ لکھ کے دیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں نے ابھی تک ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جس سے یہ ثابت ہو کہ میں کوئی عمل کر رہا ہوں یا کوئی عامل ہوں۔ پر افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ پورا سنتے ہی نہیں ہیں میری بات، وہ سمجھتے یہ ہے کہ میں اچھا پیسوں کی بھی بات کر رہے ہیں مجھ سے، پیسے بھی دیں گے آپ کو، آپ یہ کام کروا کے دیں۔ اب دیکھیں لالچ دے کے یہ کام ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، یہ ساری باتیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں خود کہتا کہ یار یہ میں فلاں چیز کر لوں اور مجھے یہ مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہی تو اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ کے نظام میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس نہ اتنی طاقت ہے نہ اتنا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود کر رکھا ہے، لیکن ہم تجاوز کر رہے ہیں۔ قرآن میں موجود ہے، ہم خواہ اپنی لمٹس بھول جاتے ہیں۔ تو وظیفہ سب لکھ لو، آج کا وظیفہ سب لکھ لو، ایسا دم درود دوں گا، ایسا وظیفہ دوں گا، وہ بھی فری میں، مفت میں، کوئی 1 روپیہ نہیں دوں گا، اور اس سے کام بنیں گے۔ اور مزے کی بات ہے اگر کام نہ ہوا تب بھی آپ خوش ہو جائیں گے، آپ سوچیں گے یہ بڑا اچھا ہوا، کیونکہ فیصلہ کون کرے گا، کام کون کرے گا؟ کام کرنے والا اللہ ہے۔ تو لکھ لیں آج کا وظیفہ۔ تعویذ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں، یاد کر لیں، لکھ لیں۔ وہ یہ ہے، جیسے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آپ پیدا ہوئے آپ کو پتہ نہیں، آپ جب مریں گے آپ کو پتہ نہیں، آپ کی شادی آپ کو پتہ نہیں، آپ کو کون کون سی بیماریاں ہوں گی آپ کو پتہ نہیں، آپ کو کتنے پیسے آپ کے پاس آئیں گے آپ کو پتہ نہیں، آپ کو کون سی کتنی اولادیں ہوں گی آپ کو پتہ نہیں۔ یہ میں چند وہ باتیں بتا رہا ہوں آپ کو جو آپ چاہے 2024 چل رہا ہے، 21ویں صدی چل رہی ہے، AI ورلڈ ہے، انقلاب آ گیا ہے دنیا میں سائنس کا، لیکن ان سوالوں کا جواب آپ جائیں ڈھونڈ کے لائیں، نہیں ملے گا۔ اب آ جائیں، یہ وہ چیزیں تھیں، چند ایسی بہت ساری ہوں گی، لیکن میں نے چند بتائیں جو خاص ہیں۔ اب میں آپ کو یہ امید کرتا ہوں آپ لکھ رہے ہوں گے وہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں چند، اس کے بعد وہ بتاتا ہوں جو آپ کے اختیار میں ہے۔ جیسے آپ جھوٹ سچ بولے، کسی کے ساتھ اگر وعدہ کرتے ہیں تو پورا کریں، آپ نے اگر کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے تو اس میں خیانت نہ کریں، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمی کا سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، ماں باپ بہت بڑی چیز ہے، ان کی خدمت کریں، غریبوں پہ اللہ نے جو دیا غریبوں پہ خرچ کریں۔ یہ عبادات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی چند میں نے بتائی ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے۔ اب محنت کس پہ کرنی ہے؟ محنت کرنی ہے اس چیز پہ جو آپ کے اختیار میں ہے، جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کی طرف نہیں بھاگے، وہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں، اس کے لیے جو جائز آپ کو کوشش کرنی ہے وہ آپ ضرور کریں، لیکن محنت اس چیز پہ کرنی ہے۔ چلیں، یہ تو بات کلیئر ہوگی۔ اب آ گئے وظیفے میں۔ دیکھیے، کام بنانے والا، کام بگاڑنے والا، رزق دینے والا، وہ ایک ہستی ہے، احد ہے، واحد ہے، قادر ہے، حی القیوم ہے، رحمان رحیم ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ آپ کے اندر میں ہے، اس سے مانگیں۔ اب لوگ مانگتے تو ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی قبول؟ اس کی 2 وجوہات ہوتے ہیں۔ ایک تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، یہ بھی پتہ نہیں کہ کس سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، اور خود کو کبھی سوچا ہے
کہ کتنے گر گرا رہے ہوتے ہو ان چیزوں کے لیے جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں لیکن اللہ سے مانگتے ہو، تو اس کے لیے پہلے اہل تو ہو جاؤ۔ اگر کہیں پہ جاب لینے جا رہے ہو اور اس کی ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو کیوں آپ کو کوئی جاب دے گا؟ جب کوالیفائڈ ہی نہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہی وظیفہ ہے، کوالیفیکیشن ہماری ہونی چاہیے۔ جب کوالیفائڈ ہوں گے تبھی تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ تو کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہ جو دوسرے میں نے چیزیں آپ کو بتائی جو آپ کے اختیار میں ہیں، ان پہ کام کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، مراقبہ کریں، بیٹھیں اللہ کے حضور، بیٹھیں ایسے بیٹھیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے بیٹھ کے اللہ کا ورد کریں، اللہ کی ثنا کریں، اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ اس کے بعد آپ جب بیٹھ کے دعا کریں گے، اور کوالیفیکیشن کون سی ہونی چاہیے؟ جو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں ان پہ کام کریں، سچ بولیں، صلہ رحمی کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ملاوٹ نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، لوگوں پہ خرچ کریں، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جو بھی آپ کی سرکل میں آ جاتے ہیں، چاہے جاب ہو، چاہے بزنس ہو، کوئی بھی سوشل سرکل ہو، ان سب کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، اور پھر آپ دعا یہ آپ کی کوالیفیکیشن ہو گئی۔ اس کے بعد جب ایک چھوٹا سا 5-10 منٹ کا میڈیٹیشن یا مراقبہ کر کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر کے، جو ذکر اللہ کو بڑا پسند ہے، قرآن میں بار بار اللہ کہتا ہے کہ یہ ذکر ہی سب سے افضل عبادت ہے، وہ ذکر کر کے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے، جب آپ ان کے توسل سے، ان کے ریفرنس سے آپ جب دعا کریں گے اللہ سے، آپ کی کوالیفیکیشن بھی پوری ہوگی۔ اور جب آپ دعا کریں گے تو یہ جو نہ ہونے والے معاملات ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود آپ کے بہتر چیزیں آپ کے لیے آئیں گی۔ شادی ہوگی تو جو آپ کے لیے بہتر ہوگا، اگر فار ایگزامپل آپ دعا کرتے ہیں کہ فلاں لڑکی سے یا فلاں لڑکے سے میری شادی ہو اور نہیں ہوتی، تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ کوئی مصلحت ہے اس لیے نہیں ہوئی، اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ تھا یا نقصان تھا اس لیے نہیں ہوا۔ یا رزق کا دعا مانگتے ہو تو رزق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز وہ دے گا جو آپ کے فائدے میں ہوگا۔ ہر ایک چیز کے پیچھے حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اگر یہ سوچ کے ہم چلیں گے کہ جو چیزیں نہیں مل رہی تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اور جو مل رہا ہے اس پہ شکر کریں، تو یقین کریں زندگی آپ کی اتنی پرسکون گزر جائے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہوگا، سکون سے، کیونکہ زندگی کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ہم سکون سے زندگی گزاریں۔ تو سکون سے زندگی گزر بھی جائے گی، اللہ کے سامنے سرخرو بھی ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور آخرت کے محشر میں بھی جب سوال جواب ہوں گے تو ہم جواب دینے کے کچھ نہ کچھ تو قابل ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو اچھی چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ سے دعا ضرور کریں، لیکن دعا میں یہ کہیں کہ اللہ ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا کر جو تو بہتر سمجھتا ہے، کہ اگر وہ اس میں بہتری نہیں تو ہمیں وہ چیز نہ ملے تو اور بھی اچھا۔ جب چیزیں ملیں گی تو شکر کریں، نہ ملیں تو صبر، اور اس پہ بھی شکر کریں کہ ہو سکتا ہے یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ تو اس سے بڑا کوئی ورد وظیفہ نہیں ہے، اور جو شدت، جو پیار سے اور جو ضرورت سے آپ اپنے لیے دعا کریں گے، یقین کریں کوئی دوسرا مرشد یا کوئی آپ کا عامل آپ کے لیے دعا نہیں کرے گا۔ تو اپنے لیے خود دعا کریں، اپنے والدین سے دعا کرائیں۔ اپنی سب سے بڑی، تو اگر آپ کے پاس والدین موجود ہے تو اس سے بڑی کوئی آپ کے پاس نعمت نہیں، ان سے آپ دعا کروائیں، آپ خود دعا کریں اور اللہ کا ذکر کر کے اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے کام بن جائیں گے۔ اس سے بڑا کوئی آپ کو ورد وظیفہ نہیں ملے گا۔ امید کرتا ہوں بڑے سادہ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ان ورد وظائف کے چکر سے نکلے۔
اور بہتر طریقہ صرف ایک دعا کا ہے، لیکن دعا سے پہلے کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہو تو یہ شیئرنگ آٹومیٹیکلی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اتنے لائکس ہیں تو وہ بھی سنتے ہیں۔ جتنا زیادہ لوگ سنیں گے اتنے زیادہ لوگوں تک میری بات پہنچے گی جتنی، تو یہ جو محنت کر رہا ہوں میں، جو کچھ میں کر رہا ہوں، اس سے زیادہ لوگ مستفید ہوں گے، فائدہ ہوگا ان کو، تو میری محنت جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی۔ اور آپ سے صرف میں یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں، توقع کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ میرے چینل کو شیئر کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔